السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہوگی آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں سبھی حضرات ساتھ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ سبھی میرے ساتھ لائیو میں جڑے۔ لائیو میں جڑنے کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ Dear Queen, accept these gifts as a sign. سامعین، جیسے کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، میں نے اپنے ویڈیو کا ٹائٹل بھی یہی رکھا ہے، قرآن کیسے جمع ہوا، کیونکہ آج اس ویڈیو کے اندر قرآن شریف کی احادیث، قرآن شریف کی آیتیں، یہ سب آپ سبھی کو بتائی جائیں گی، آپ سبھی حضرات کو سنائی جائیں گی۔ میں آپ سبھی حضرات سے امید کرتا ہوں کہ اس کو سبھی سکون اور ادب کے ساتھ سنیں گے۔ دیکھنا نہ دیکھنا وہ آپ کی مرضی کی بات ہے، لیکن میں سبھی حضرات سے درخواست کروں گا کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور با ادب ہو کر اس کو سنیں۔ میں سبھی حضرات کا فی الحال انتظار کر رہا ہوں کہ میرے سبھی ممبران حضرات جنہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم جڑیں گے، تو میں ان سبھی سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے ہمارے ساتھ لائیو میں جڑے۔ میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ سبھی حضرات کو کچھ نہ کچھ یہاں سے ملے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ یہاں سے ملے گا انشاءاللہ۔ تو میں سبھی سامعین سے درخواست کروں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ جڑے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں بھائی، کیونکہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ ویڈیو شیئر کرنا، لائک کرنا، اس میں ہم سب کا موٹیویشن بنتا ہے۔ آپ بھی ایک یوٹیوبر سے، تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ موٹیویشن دوسرے یوٹیوبر کا کیسے کیا جاتا ہے۔ تو میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ وہ لائن میں جڑے اور جو تھوڑا بہت مجھ سے آتا ہے میں آج آپ سبھی کے سامنے اس کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أما بعد، فقد قال رسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم: آج ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے قرآن کیسے جمع ہوا۔ سامعین، سب سے پہلے قرآن کے اندر
اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا ملنے کا وقت آیا تو جبرائیل علیہ السلام آئے. انہوں نے کہا السلام علیکم یا نبی اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کا جواب دیا اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل میں امی ہوں یعنی میں ان پڑھ ہوں. تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنی چھاتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی مبارک کو لگایا اور دوبارہ پھر فرمایا اللہ کے رسول پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے جبرائیل میں امی ہوں. اسی طرح جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار اپنے سینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک لگایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اس کو پڑھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ خدیجہ آج مجھے اللہ نے یہ تحفہ دیا, آج اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے. تو ماں خدیجہ نے کوئی وضاحت نہ کی, کوئی سوال جواب نہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں میں ہاں ملا کر ماں خدیجہ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. دوسری جانب ایک شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا ابو بکر وہ تیرا دوست ہے نا محمد؟ کہ ہاں آپ بتاؤ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وہ تیرا یار وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ بولتا ہے مجھے اللہ نے وحی عطا فرمائی ہے, مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہیں کھڑے کھڑے کہا کہ اگر محمد کہہ رہا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو فرما رہے ہیں تو میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں, میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں. تو سامعین آپ سوچ سکتے ہیں کہ جن نبی کے دوستوں نے بھی بنا آپ سے وضاحت کیے, بنا آپ سے کوئی سوال جواب کیے ایمان میں داخل ہوئے, تو حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ عورتوں میں یعنی لیڈیزوں میں سب سے پہلے کلمے کو پڑھنے والی جو عورت ہے وہ ماں خدیجہ ہے, اور مردوں میں جو سب سے پہلے مرد ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, اور بچوں میں حضرت علی مرتضیٰ جن کو شیر خدا کا لقب دیا گیا ہے. اس وقت آپ کی عمر صرف 6 یا 7 سال کی عمر تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی, جب حضرت علی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان بن گئے, اسلام میں شریک ہو گئے. تو ناظرین میرا یہی موضوع ہے آپ سبھی کو بتانے کا کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا. سامعین اگر تلوار کے زور پر اسلام پھیلتا,
اگر تلوار کے زور پر اسلام پھیلایا جاتا تو سامعین آج دنیا کے اندر صرف مسلمان ہوتا اور کوئی دنیا کے اندر باقی نہ ہوتا۔ سامعین یہ اسلام، یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے تو پیار محبت اخلاق کے ساتھ پہنچا ہے۔ اگر آپ کتابوں کو اٹھائیں گے، احادیثوں کو اٹھائیں گے، اگر آپ دنیا کے اندر اس کی اسٹڈی کریں گے تو سامعین آپ کو یہی پتا چلے گا کہ یہ اسلام صرف پیار سے پھیلا ہے، تلوار کے زور سے نہیں پھیلا۔ سامعین یہ اسلام صرف اور صرف پیار کے زور پر پھیلا ہے۔ پیار کا زور کیسا ہوتا ہے جو ہم سبھی جانتے ہیں سامعین، اخلاق، اعمال صاف ہونا، معاملات کا صاف ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک آپ کے اوپر نبوت نہیں ملی، آپ کو ابھی آپ ایک عام انسان تھے، آپ کو بچپن سے نبوت تو مل چکی تھی لیکن وہ ظاہر نہیں کی گئی تھی۔ آپ کو نبوت صرف 48 سال کی عمر میں ظاہر کی گئی۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 48 برس تھی جب آپ کو نبوت ملی۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مکہ مکرمہ کے اور رہنے والے باشندہ تھے، وہاں کے قبیلے کے لوگ تھے، وہ اپنی امانت یعنی پیسہ، کپڑا اور سامان وغیرہ، اس کو امانت کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سبھی حضرات اپنی اپنی امانت کو رکھا کرتے تھے اور بولتے تھے ایک دوسرے سے کہ محمد سے زیادہ ایماندار ہم نے دنیا کے اندر نہیں دیکھا۔ سامعین اگر آپ دیکھیں گے کہ گوگل کے اندر اگر آپ سرچ کریں گے کہ دنیا کا سب سے ایماندار شخص کون ہے تو اس میں بھی یہی بتایا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے ایماندار شخص ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ سبھی کے سامنے کچھ وجاہت پیش کروں گا۔ اس سے پہلے معذرت چاہوں گا، کچھ مہمان میرے پاس آ گئے ہیں، میں ان سے گفتگو کر کے آپ کے پاس پہنچتا ہوں۔ کیا جگاڑ بازی کرو یاد ہے؟ ہلو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نعمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فقد قال رسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم: سامعين، میں بات کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی، کیسے ملی، کس طرح ملی، سب سے پہلے صحابہ کون تھے، سب سے پہلے صحابیہ کون تھی، اور سب سے پہلے بچے کون تھے۔ تو سامعین، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بچوں میں سب سے پہلے بچے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو شیر خدا علی مرتضیٰ بھی کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بار حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میں فلاں لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور اس کے والدین نے مجھے منع کر دیا۔ سامعین، حضرت علی کو ایک جلال آیا، ایک غصہ آیا، تو حضرت علی اپنی تلوار لے کر چل پڑے
اور غصہ جلال اتنا تھا کہ آنکھوں سے خون برسنے کا اندازہ تھا. تو جس وقت ایک جنگل سے گزر ہوا تو اس جنگل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بزرگ ملے. انہوں نے کہا علی آپ کہاں جا رہے ہو, تھوڑا ادھر آؤ. حضرت علی ان کے پاس گئے تو ان سے بزرگ نے فرمایا علی آپ میری اس گٹھری کو ہاتھ لگوا دیں. تو جب علی نے اس گٹھری کو ہاتھ لگایا اٹھایا تو حضرت علی اس گٹھری کو اپنے سینے تک یہاں تک اپنی چھاتی تک لے آئے. تو ان بزرگوں نے کہا علی رکو. علی نے کہا کہ بزرگوار کیا ہوا؟ بزرگ نے کہا علی تم جانتے ہو اس کے اندر کیا چیز ہے اور میں کون ہوں؟ حضرت علی نے کہا نہیں میں نہیں جانتا آپ کون ہے, گٹھری کے اندر کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میں نہیں جانتا اس گٹھری کے اندر کیا ہے اور آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا علی میں جبرائیل ہوں, مجھے اللہ نے بھیجا گیا ہے اور اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ جاؤ جبرائیل علی کو روکو. علی غصے میں ہے. علی نے بسم اللہ نہیں پڑھی, علی نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے, بسم اللہ پڑھ کر تلوار کو نہیں اٹھایا ہے, دعا پڑھ کر گھر سے نہیں نکلے ہیں, اسی لیے جاؤ ان کو روکو کہیں غضب نہ ہو جائے, کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے. تو علی نے کہا بزرگ اس گٹھری کے اندر کیا ہے؟ تو اس بزرگ نے فرمایا یعنی جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا علی اس گٹھری کے اندر زمین و آسمان بندھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ بسم اللہ پڑھ لیتے تو یہ گٹھری آپ کے سر کے اوپر سے نکل جاتی. تو آپ سوچ سکتے ہیں سامعین کہ ایک گٹھری علی مرتضی جس کو اٹھائی جس کے اندر زمین و آسمان بندھے تھے وہ گٹھری اٹھائی سینے تک لے آئے. اگر وہ علی بسم اللہ, اسلام کے اندر بسم اللہ میں کتنی طاقت ہے, میرا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس گٹھری کو سینے تک لے آئے. اگر وہ علی, وہ شیر خدا, وہ علی مرتضی اگر اس گٹھری کو اٹھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے تو گٹھری کہاں تک پہنچتی ہے؟ ناظرین آپ خود سمجھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق الله العظيم. ناظرین، میں ابھی آپ کے سامنے کچھ پڑھ رہا تھا. ہماری کتاب کے اندر یعنی قرآن شریف کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ یاسین. اس کے میں نے آپ سبھی کے سامنے 2 چیپٹر پڑھے یعنی 2 رکوع پڑھے. تو سامعین، جتنے بھی میرے ممبرز ہیں میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، اور اگر میرے کسی بھائی نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں. تو سامعین، میں آپ سبھی سے بات کر رہا تھا کہ اسلام کیسے پھیلا. اسلام پھیلنے کے بہت سے وجوہات، بہت سی تاریخیں ملتی ہیں. بہت ایسی تاریخیں ہیں جہاں آپ اگر کتابوں کا مطالعہ کریں گے، کتابوں کی اسٹڈی کریں گے، بکس کو پڑھیں گے تو آپ وہاں جا کر دیکھیں گے کہ کیسے کیسے حالات آئے، کس کس طریقے کے حالات پیش کیے گئے. ایسے حالات پیش کیے گئے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پریشان کیا گیا، اور ایک ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہیں کیا گیا. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے سبھی کو تکلیف دی گئی، سبھی کو، کسی کو شہر بدر کر دیا گیا، کسی کو بنواس دے دیا گیا، کسی کے ساتھ کچھ کر دیا گیا، کسی کے ساتھ کچھ کر دیا گیا. ہم کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں، اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ کچھ نبیوں کو تو قتل تک کر دیا گیا. آرا آپ سبھی سمجھتے ہو، آرا مشین جو ہوتی ہے، ایک آرا مشین ہوتی ہے، ایک ہاتھ والا آرا ہوتا ہے. ہم نے سنا ہے، پڑھا بھی ہے کہ آرے سے ان کو بیچ بیچ کاٹ دیا جاتا تھا.
تو ناظرین آپ سوچ سکتے ہو کہ یہ ہم جن آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں وہاں سے لے کر یہاں تک کتنی تکلیفیں انبیاء نے، نبیوں نے، رسولوں نے، دیوتاؤں نے، ان سبھی نے کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں. اپنے اپنے نبی کے بارے میں، اپنے اپنے دیوتا کے بارے میں ہم سے بھی جانتے ہیں، ہم سبھی کو پتہ ہے. اگر ہم نے پڑھا نہیں تو سنا تو ہے کہ ہمارے کس نبی نے کتنی مشکلیں جھیلی ہیں، کتنی مشکلیں برداشت کی ہیں، کتنے وقت بھوکے رہے، فاقے سے رہے. یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر 5 پتھر بندے رہا کرتے تھے. ایک 2 پتھر نہیں، 5 پتھر بندے تھے. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آج 4 دن سے بھوکا ہوں، میں نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا، میرے پیٹ پر 2 پتھر بندے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اٹھائی، اپنی شرٹ اٹھائی اور کہا بھائی دیکھ 3 میرے بھی بندے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر تشریف فرما ہوئے ایک خطبہ دیا، اپنے سبھی صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا ہے میرا کوئی بھائی جو اس دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد کچھ کرنا چاہے گا، کچھ لینا چاہے گا؟ تو سبھی صحابہ نے کہا، جتنے وہاں اکٹھا تھے سبھی نے کہا کہ ہم سب تیار ہیں. تو ان میں سے ایک صحابی اٹھے، اپنے گھر گئے، اپنی بیوی سے، اپنی پتنی سے، اپنے گھر والے سے انہوں نے بولا کہ یہ بتا ہمارے گھر میں راشن کتنا ہے. ان کی گھر والی بولی کہ ہمارے گھر میں 3 سے 4 آدمی کا کھانا ہو سکتا ہے. کتنے آدمیوں کا بھائی؟ 3 سے 4 آدمیوں کا کھانا. تو اس بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں گے، اللہ کے نبی ہو جائیں گے، 2 ہم ہو جائیں گے، اور ایک صحابی اور ہیں جن کے پیٹ کے 2 پتھر بندے ہیں، جن کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندے ہیں، ہم 4-5 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، میں اللہ کے نبی سے کہہ کے آتا ہوں، اللہ کے رسول سے کہہ کے آتا ہوں، اور ان سے ان کی دعوت دے کے آتا ہوں ان کو، وہ ہماری دعوت قبول کریں گے، وہ ہمارے گھر آئیں گے، اور ہمارے گھر آنے کے بعد ہمیں خوشی ہوگی کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر آ کر ہماری دعوت کو قبول کریں گے. تو سامعین وہ صحابی آئے اور انہیں اللہ کے نبی کے پاس آ کر ان کے کان کے سامنے برابر میں اپنا یوں کان کے پاس اپنا منہ لگایا اور کہا اللہ کے نبی آپ کی دعوت ہے. اللہ کے نبی پھر کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ سبھی بھائی تیار ہو جائیں، ہمارے پھلا بھائی کے یہاں ہم سب کی دعوت ہے. اب وہ بھاگے بھاگے گھر گئے. گھر جا کے اللہ کی بندی سن بھگوان، اللہ کے نبی تو جتنے بھی وہاں بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے پیٹ کے 1 پتھر بندہ ہے، کسی کے 2 بندے، کسی کے 3 بندے، اللہ کے نبی نے تو سب کو بول دیا کہ سب کی ان کے یہاں دعوت ہے، اب کیا کریں گے؟ اور راشن ہے. تو اس صحابی کے گھر والے نے اس اللہ کے گھر والے نے کہا کہ تو فکر مت کر، دعوت ہم نے نہیں کی، جس نے دعوت کی وہ خود فکر کرے گا. جتنے آ رہے ہیں آنے دو، ہمیں قبول ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کس وقت تک کھانا تیار ہوگا اور میں بلا کے لے آؤں گا. تو اس صحابی کے گھر والے نے اس صحابیہ نے کہا کہ آپ جاؤ ان کو بلا کے لے آؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول سبھی کو، جتنے بھی وہاں مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، جتنے بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، سبھی کو لے کر آ گئے. ان صحابی کے گھر والی جو وہاں چولہے پر بیٹھی ہوئی تھی
اس وقت یہ ہمارے گیس سلنڈر تو نہیں تھے، بجلی کا انتظام نہیں تھا، یا کوئی ایسا انتظام نہیں تھا کہ بھائی ہم کسی حلوائی کو بلا کے پورا انتظام ایک دم کرا لیں گے. تو اللہ کے نبی وہاں چولہے پہ ان کے پاس گئے. انہوں نے کہا بہن آٹا کتنا ہے، چون کتنا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ ہے آپ کے سامنے. انہوں نے کہا سبزی کتنی ہے، ساگ کتنا ہے، سالن کتنا ہے، بھاجی کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ بھاجی ہے، یہ دیگچی میں بھاجی ہے، یہ جو ہماری ہانڈی رکھی ہے اس میں اتنی سبزی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس سبزی کے اوپر کپڑا رکھ دیں، اس ہانڈی کے اوپر کپڑا ڈھک دیں، اور یہ جو آٹا ہے اس کے اوپر کپڑا ڈھک دیں. اور شرط یہ ہے کہ آپ کو یہ کپڑا کھولنا نہیں ہے، نہ ہی اس کے اوپر سے کپڑا کھولنا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر سے کپڑا کھولنا ہے. اور آپ کھانا شروع کر دیں، آپ کھانا بنائے جائیں. جو آنے والے مہمان ہیں وہ آتے رہیں گے، کھانا کھاتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے. تو اس صحابیہ نے، اس اللہ کی بندی نے، اس صحابی کے گھر والے نے ایسا ہی کیا. وہ کھانا بناتی گئی، کھانا کھانے والے چلتے گئے، وہ کھانا بناتی گئی، کھانا کھانے والے جو نکلتے گئے. عالم یہ ہوا کہ ایک شخص کھانا سے فارغ ہو گیا، ایک شخص، سب نے کھانا کھا لیا، کوئی کھانا کھائے بنا نہیں رہا. دوپہر کا وقت تھا، 12 سے 2 کا ٹائم تھا، سبھی نے کھانا کھا لیا، سبھی کھانے سے فارغ ہوئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بہن اب یہ بتا تمہارے پاس آٹا کتنا بچا ہے اور سالن سبزی کتنا بچا ہے، ساگ کتنا بچا ہے؟ تو اس نے کہا، اس عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی آٹا بھی جو کا تو ہے اور سالن بھی جو کا تو ہے، سبزی بھی جو کی تو ہے، جو ہمارے گھر کے اندر جو بھی کچھ بنا تھا سب کچھ جو کا تو ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے بندی اب اسے تم کھاؤ، اب اسے آپ لوگ کھاؤ. تو سامعین آپ جانتے ہیں اللہ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان سبھی بھوکے لوگوں کو جتنے بھی وہاں بھوکے بیٹھے ہوئے تھے ان سبھی کو اللہ نے کیسے کھلایا آپ نہیں جانتے نا؟ میں بتاتا ہوں وہ کیسے کھلایا. اس سے ایک دن پہلے جنگ ہوئی، بہت بڑی جنگ ہوئی، جس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیت ہوئی، وہ غازی بنے. جیتنے والے کو غازی کہا جاتا ہے. اور آپ سبھی جانتے ہیں جو بارڈر پر مر جاتا ہے، گزر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کو شہید کہا جاتا ہے. تو وہ غازی بنے. تو جب غازی بنے تو دوسری طرف کے کچھ لوگ گرفتار کیے گئے، اس سائڈ کے کچھ لوگ گرفتار کیے گئے. گرفتار کر کے ان کو وہاں لایا گیا. تو کچھ صحابہ نے کہا، کچھ لوگوں نے کہا، کچھ مسلمانوں نے کہا کہ ان کو غلام بنا لیا جائے. جتنے بھی دشمن گرفتار ہوئے ہیں ان سبھی کو غلام بنا لیا جائے. لیکن ان میں ایک صحابی تھے امیر المؤمنین جن کو بعد میں لقب ملا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی میرا دل چاہتا ہے کہ ہم ان سبھی کو آزاد کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم ان سبھی کو آزاد کر دیں. آج جتنے بھی یہاں گرفتار ہوئے ہیں ان سبھی کو آزاد کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے ابھی آسمان کے اوپر ہی نظر اٹھائی، کہا کہ نہیں، جب تک مجھے اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہو جاتا، جب تک جبرائیل علیہ السلام میرے پاس وہی لے کر نہیں آ جاتے، جب تک میں کچھ نہیں کر سکتا، میں ہاں نہیں کر سکتا، میں نہ نہیں کر سکتا. تھوڑی ابھی کچھ وقت ہی نہیں گزرا، کچھ سیکنڈ نہیں گزری تھی کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی السلام علیکم، اللہ کا آپ پر سلام ہو، یا السلام علیکم یا نبی اللہ، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور آپ کو کہا گیا ہے کہ جتنے بھی دشمن یہاں آپ کے یہاں قید کیے گئے ہیں کہ آپ ان سب کو آزاد کر دو. آپ ان سبھی دشمنوں کو آزاد کر دو. ان دشمنوں کا ہمارے یہاں کوئی کام نہیں ہے. اگر وہ اپنی مرضی سے یہاں رہنا چاہے
تو رہ سکتے ہیں، اور اگر وہ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اوپر والے کی رضا میں، اوپر والے کے راستے میں اگر ہم کچھ خرچ کرتے ہیں، اس کے لیے کچھ ہم کرتے ہیں، کچھ بناتے ہیں، تو کتابوں کے اندر آیا ہے ہمیں اس کا بدلہ ملتا ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں تو آج نہیں تو کل ہمارے ساتھ بھی غلط ہوگا، اور اگر ہم کسی کے ساتھ صحیح کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ آپ سبھی نے یہ تو سنا ہوگا کہ اوپر والے کی لٹھی میں آواز نہیں ہوتی، اوپر والے کی لٹھی میں آواز نہیں ہوتی، اور وہ جب پڑھتی ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ کیسے پڑھی، کیوں پڑھی، کب پڑھی، کس طرح پڑھی۔ آپ سبھی جانتے ہیں سامعین، تو سامعین میں تو آپ سبھی سے یہ درخواست کروں گا کہ اس ویڈیو کو غور سے سنیں، دیکھنا نہیں ہے، صرف سننا ہے۔ یہ ویڈیو صرف سننے کی ہے، دیکھنے کی نہیں ہے۔ آپ اس کو جتنا غور سے سنیں گے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اتنا اس سے فائدہ ہوگا۔ ریحان راجپوت جی ہدایت سے ہو، مامو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اکرم بھائی، میں اپنے چینل پر آپ کا سواگت کرتا ہوں۔ ویلوکر دنیش پانڈے جی پرنام جی، پرنام، میں آپ سے بہت خوش ہوں۔ اس کے باروان جی بالکل صحیح کیا سر آپ نے۔ ایسے ہی ہمارے میتھمیٹکس بوائے منوج کمار جی، میں آپ کا بھی تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں۔ یا رب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب، یہ لکھتے ہیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کی دعا سے بالکل صحیح ہوں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے یہ ہمارے ALM کلاسز جی، ماسٹر جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماسٹر جی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں آپ کی دعا سے ٹھیک ہوں، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ جی ماسٹر جی، اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کی بات کا جواب دوں گا۔ اچھا ہوں بھائی جی، میں دعا کروں گا کہ جتنے بھی میرے ممبر جڑے ہوئے ہیں، یہ جان لو جو نہیں بھی جڑے ہیں، جو جڑنے سے لے گئے اپنے کسی کام کی وجہ سے، اور ان کے پاس میں جانتا ہوں کہ آج کے وقت میں گدھی رہتے، گدھی کا بچہ رہتے، تب بھی کام نہیں چلتا۔ ہمارے گھروں کے خرچے اتنے ہو چکے ہیں بھائی کہ وہ گھر کے خرچے بھی پورے ہو پاتے ہیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں سبھی کی مجبوری، تو جو جڑنا چاہیں وہ جڑ سکتے ہیں، اور جو جڑے ہیں میں ان سے اپیل کروں گا کہ وہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور لائک کمنٹ بھی کرتے رہیں بھائی، اور شیئر بھی کرتے رہیں، جس سے کہ اور بھی ساتھی جڑتے رہیں۔ تو میں آپ کے سبھی کے سامنے بتا رہا تھا کہ ہم جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے میرے عزیز، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم جیسی نیت کریں گے اوپر والا ویسی برکت کرے گا۔ مثال کے طور سے اگر ہم نے کسی کا برا کرنے کی سوچی، ابھی کسی کا برا کیا نہیں ہم نے دوستو، ابھی ہم نے کسی کا برا کرا نہیں ہے، صرف دل میں سوچا ہے، یہاں پر ہمارے آیا ہے، ہمارے مائنڈ نے یہ بولا کہ ہمیں فلاں انسان کا برا کرنا ہے، تو اوپر والا ہمارا برا کرنا شروع کر دیتا ہے میرے بھائی۔ اوپر والا ہمارا برا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اگر ہم کسی کا بھلا کرنا چاہیں، ہم نے بھلا کرنے کی سوچی، تھوڑی سی سوچی، پوری نہیں سوچی، ابھی ارادہ کیا ہے، بس تھوڑا سا ارادہ کیا ہے، اوپر والا اس کا ارادہ پراپرلی پورا کر دیتا ہے۔ وہ ارادہ کرنے کے بعد اگر اس کی یاد بھی نہ رہے،
حالانکہ اگر ہم کسی کا برا کرنا چاہیں اس کو بھولتے نہیں ہیں، وہ ہمارے پراپرلی یاد رہتا ہے، لیکن اگر ہم کسی کا بھلا کرنا چاہیں تو تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہم بھول جاتے ہیں، کیونکہ وہ اچھا ہوتا ہے، اچھا کرنا ہوتا ہے نا، تو اس کو شیطان، جس کو شیطان کہتے ہیں کہ تو شیطان ہے، تو شیطان اس کو بھلا دیتا ہے، لیکن بھولنے کے باوجود بھی اس اوپر والا اس کو اس کا فائدہ دیتا ہے، اس کا فائدہ پراپرلی دیتا ہے اوپر والا، صرف سوچنے سے، کرنے سے نہیں، صرف سوچنے سے دے دیتا ہے۔ اور اگر ہم اس کا فائدہ کر دیں، ہم نے جس کے اچھا کرنے کے لیے سوچا ہے، اگر ہم اس کا اچھا کر دیں تب کیا ہو؟ تو صحابی آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا دل چاہ رہا ہے، سامعین 17 یا 18 مقام ایسے ہیں جہاں عمر نے دل سے چاہا، اللہ نے آسمان کو قبول کیا۔ 17 مقام، 17 جگہ قرآن کے اندر ایسی آتی ہے جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صرف دل کے اندر سوچا اور اللہ کے نبی سے کہا، بولا اللہ کے نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام پر میرا من چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھوں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں عمر، میں ہاں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اوپر والے نے حکم نہیں دیا ہے، مجھے ابھی اوپر والے نے بولا نہیں ہے، ابھی آپ نے آسمان کے اوپر نظر اٹھائی، ابھی آپ کی نظر نیچے نہیں گری کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا السلام علیکم یا نبی اللہ، اللہ کا آپ پر سلام ہو، میں بھی آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ نیچے زمین پر عمر نے چاہا، آسمان میں اللہ نے قبول کیا۔ اللہ کے نبی ابھی تک مقام ابراہیم پر کسی نے نماز نہیں پڑھی، آج سے اللہ کا حکم ہے کہ جو مقام ابراہیم پر نماز 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا اس کا حج قبول ہوگا۔ اس کا حج قبول ہوگا۔ من مقام ابراہیم مصلی، یہ قرآن شریف کے الفاظ ہیں، یہ قرآن شریف کے جو ہے اکثر لفظ ہے، شبد ہے۔ مقام ابراہیم مصلی، جب یہ آیت نازل ہوئی، جب حضرت عمر نے چاہا، اسی طریقے سے 17 یا 18 مقام ایسے ملتے ہیں جہاں پر عمر نے چاہا، اللہ نے قبول کیا۔ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو جنگ جیتی گئی تھی، حضرت عمر نے کہا کہ ان کو آزاد کر دو، اللہ نے، حضرت عمر نے چاہا ان کو آزاد کر دو، اللہ نے کہا ان کو آزاد کر دیا جائے۔ میرے عمر نے چاہا ہے، عمر چاہے اور میں نہ کروں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، آپ سوچ سکتے ہیں۔ وہیں ایک صحابی آتے ہیں جو آنکھوں سے اندھے ہیں، آنکھوں سے نابینا ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن مخدوم رضی اللہ تعالی۔ کتابوں کے اندر ان کا یہی نام آتا ہے، حضرت مخدوم رضی اللہ تعالی۔ ان کی شان، کیسی شان گرامی، اللہ نے ان کو کیسا مرتبہ عطا کیا، اللہ نے ان کو کیسی بلندی عطا فرمائی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے تھے، اللہ کے نبی کہیں سفر میں جاتے تھے، کہیں جنگ میں جاتے تھے، کہیں جہاد کے لیے جاتے تھے، تو حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑتے اور فرماتے، عبداللہ آپ کو یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھانی ہے، میری غیر موجودگی میں آپ کو یہاں نماز پڑھانی ہے۔ حضرت عبداللہ جنہوں نے 18 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں نماز پڑھائی، وہ عبداللہ، وہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے کچھ لوگ جن کو آپ صحیح باتوں کو بتا رہے تھے،
قرآن شریف کی آیتیں سنا رہے تھے، غلط اور صحیح کا طریقہ بتا رہے تھے، وہیں حضرت عبداللہ ہے، وہ تو آنکھوں سے اندھے تھے، آنکھوں سے نابینا تھے، وہ تو دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی آپ مجھے قرآن سکھا دیجئے، آپ مجھے کچھ بتا دیجئے، آپ مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے، آپ مجھے کچھ سنا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو جو ہے ٹالنا چاہا، اللہ کے نبی ان سے نہیں بولے، اپنی باتوں میں لگے رہے، ان کو سناتے رہے۔ اسی وقت پھر دوبارہ کہا، اللہ کے نبی مجھے کچھ سکھا دیجئے، اللہ کے نبی نے پھر غور نہیں کیا، تیسری بار پھر بتایا، اللہ کے نبی مجھے کچھ سکھا دیجئے، اللہ کے نبی نے پھر غور نہیں کیا، تو اللہ کے نبی نے تھوڑا سا ایسے، آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے ماتھے پر سر، اللہ کے نبی نے تھوڑا ایسے کیا، فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے، السلام علیکم یا نبی اللہ، اللہ کا آپ پر سلام ہو۔ اللہ کے نبی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ ہدایت ہی نہیں دینا چاہتے، آپ ان کے اوپر رات دن نہیں، آپ ان کے اوپر پورا دن محنت کیجئے، پوری رات محنت کیجئے، پوری زندگی محنت کیجئے۔ جن کو اللہ ہدایت نہیں دے گا، جن کو اللہ آپ کی باتوں کو سننے کو پسند نہیں کرائے گا، وہ آپ کی بات کو سننا پسند نہیں کریں گے۔ اللہ کو یہ نئے نئے کپڑوں والے پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ چودھری پسند نہیں ہے، اللہ کا تو یہ اندھا، یہ نابینا، یہ محتاج جو خود چل کر آیا ہے اور قرآن سیکھنا چاہتا ہے، کچھ سیکھنا چاہتا ہے، کچھ نصیحتیں لینا چاہتا ہے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ فرمایا ہے کہ آپ ان سے ناراض نہ ہو۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی کو فرمایا گیا، اللہ کے نبی آپ ان چودھریوں کے پیچھے نہ پڑے۔ یہ جو بڑے بڑے پردھان ہیں، یہ جو بڑے بڑے ممبر ہیں، یہ بڑے بڑے جو ہیں، یہ اپنا آپ کو چودھری سمجھ رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے نہ پڑے۔ یہ جو غریب ہیں، پھٹے کپڑوں میں ہیں، جن کا برا حال ہے، آپ جو آپ کے پاس سیکھنے آئے ہیں، آپ ان کو سکھائیں۔ تو سامعین آپ سمجھ سکتے یہ دین، یہ اسلام، یہ ہم تک کیسے پہنچا، یہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا۔ یہ آج ہماری گود میں، آج ہمارے پہلو میں، آج ہمارے پلے میں بالکل فری آ کر پڑا ہوا ہے۔ آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ میں سبھی کو بول رہا ہوں، ہمارے اندر ہر مذہب کو دیکھا جائے، ہر مذہب کے اندر یہی حال ہے کہ ہر مذہب کو، ہر مذہبی کتاب بالکل فری ملی ہے، بالکل فری ملی ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ میں خود اپنی زندگی کا اندر دیکھتا ہوں، آپ دیکھیں گے اگر کوئی انسان، مثال کے طور سے ہم نے ایک بچہ اسکول میں ڈالا یا مدرسے میں ڈالا، کالج میں ڈالا، یونیورسٹی میں ڈالا، اگر ہم اس کو وہاں ڈال کر کے اس کا دھیان نہیں رکھیں گے، اس کو برابر اس کو دیکھتے نہیں رہیں گے، تو پتہ چلے گا ہمارا وہ بچہ شرابی، جوہاری، عیاشی جو ہے ہر طرح کے اندر، اس کے ہر طرح کے اس کے اندر آ جائیں گے۔ لیکن اگر ہم اس کے اندر، اگر ہم اس بچے کی غور کرتے رہیں گے، تھوڑے تھوڑے وقت میں اپنے گھر پر بٹھا کر کے اس بچے کا ٹیوشن لیتے رہیں گے، اس بچے کا سنتے رہیں گے، تو وہ بچہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ لیکن اگر ہم اس بچے کی غور نہیں کریں گے تو ساتھیوں وہ 10ویں بھی کر لے گا، انٹر بھی کر لے گا، +2 بھی کر لے گا، ہائی بھی کر لے گا، IIT بھی کر لے گا، ڈپلوما بھی کر لے گا، وہ انجینئرنگ بھی کر لے گا، وہ MD بھی بن جائے گا، MBBS بھی بن جائے گا، MSc بھی بن جائے گا، MBBS بھی بن جائے گا، وہ IAS بن جائے گا، IPS بن جائے گا۔ لیکن دوستو وہ آپ کا فرمان بردار نہیں بنے گا، وہ آپ کا فرما بردار نہیں بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو تمیز نہیں سکھائی، آپ نے اس کو تہذیب نہیں سکھائی، آپ نے اس بچے کا دھیان نہیں رکھا، آپ نے اس بچے کو پوری آزادی دے دی۔ سامعین، بچے کو زیادہ آزادی دینی صحیح نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بچے کو آزادی نہ دو، آپ بچے کو آزادی دو، آزادی سبھی کا حق ہے، میرا بھی حق ہے، آپ کا بھی حق ہے، ہم سب کا حق ہے، لیکن اتنی آزادی مت دو کہ ہمارا بچہ غلط راستے پر چل پڑے۔
آج ہمارے سامنے ایسی بہت سی باتیں آتی ہیں، ایسے بہت آدمی آتے ہیں، ایسے بہت میرے ساتھی آتے ہیں جو بولتے ہیں جناب میرا بچہ بگڑ گیا، میرا بچہ بگڑ گیا، اب میں کیا کروں؟ بھائی جب تیرے بچے کو سدھارنے کا وقت ہے تو تیرے بچے کو سدھارا نہیں، جب تیرے بچے کا سدھارنے کا وقت تھا جب تم نے سدھارا نہیں، اب جب پورا بگڑ گیا ہے، پراپرلی بگڑ گیا ہے، بیڑی پینے لگا، سگریٹ پینے لگا، عیاشیاں کرنے لگا، شراب بھی پینے لگا، جوا بھی کھیلنے لگا، اب جب اس کو ہر چیز کی عادت بن چکی ہے اب کیا کرو گے؟ تو سامعین میں تو آپ سبھی سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے گھروں کے اندر اس چیز کی غور کریں، اپنے گھروں کے اندر اس چیز کی تنبیہ کریں، اس چیز کو زیادہ سے زیادہ کریں کہ اپنے بچے کو وقت فوقتاً 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، 10 دن کے بعد آپ اس چیز کو اپنے بچوں میں رکھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں، یہ راستہ غلط ہوتا ہے، یہ راستہ صحیح ہوتا ہے، اس راستے سے چلنے اچھائی ملتی ہے، اس راستے سے چلنے سے برائی ملتی ہے۔ میں ایک بات سنتا رہتا ہوں کہ اگر بچہ صحیح نکلا تو ماں باپ خوش، اگر بچہ صحیح نکلا تو ماں باپ خوش، اور اگر بچہ خراب نکلا تو رشتہ دار خوش۔ کیا ایسا ہے نہیں؟ ایسا نہیں دوستو، کیا ایسا نہیں ہے؟ اگر میرا بچہ بگڑ جائے تو میرے رشتہ دار خوش ہوں گے، اور اگر میرا بچہ صحیح ہو جائے تو میں خود خوش ہو جاؤں گا کہ ہاں میرا بچہ صحیح ہے۔ تو اگر میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، اگر ہمیں اپنے بچے کو صحیح بنانا ہے تو صحیح بنانے کے لیے اس کے اوپر محنت بھی تو کرنی ہوگی نا میرے بھائی، اس کے اوپر ہمیں محنت بھی کرنی ہوگی، ہمیں اس کے اوپر محنت بھی کرنی ہوگی، اور اگر محنت کریں گے، اگر ہم محنت صحیح کرنے کی کریں گے تو صحیح ہوگا، اور اگر ہم محنت غلط کرنے کی کریں گے تو غلط ہوگا۔ میرے ساتھیوں، میرے پیارے بھائیوں، میں غلط نہیں بول رہا ہوں ساتھیوں، آپ خود ایگری ہیں، آپ خود میری بات کو آمادہ کریں گے، آپ میری بات کو خود جو ہے ایکسپٹ کریں گے کہ میں غلط نہیں صحیح بول رہا ہوں۔ مثال کے طور سے ایک بندہ مندر گیا یا مسجد گیا یا چرچ گیا یا گردوارے میں گیا، اور دوسرا بندہ شرابی میں گیا، ٹھیکے پہ گیا، شراب لینے گیا، تو مجھے بتاؤ جو بچہ ٹھیکے پہ جا رہا ہے وہ صحیح راستے پر جا رہا ہے یا گردوارے والا، مندر والا، مسجد والا، چرچ والا صحیح راستے پر جا رہا ہے؟ میں خود اپنے کو لیتا ہوں، میں خود اپنے کو لے کر کے چلتا ہوں کہ جب میں اپنے بچے سے بیڑی ماچس منگاؤں گا، دل باغ منگاؤں گا، گٹکا منگاؤں گا، پان چھلی منگاؤں گا، تو میرا بچہ بھی اسی لائف میں جائے گا۔ اور اگر میں اپنے بچے سے یہ چیزیں نہیں منگاؤں گا تو کیا میرا بچہ اس لائن پہ جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ وہ ایک کہاوت آپ نے سنی ہوگی، سسرال والے لڑکی کو ایک کہاوت کہتے ہیں، سسرال والے لڑکی سے کہاوت بولتے ہیں کہ جیسا دیکھا باپ گھر ویسا برتا آپ گھر۔ آپ سمجھے میری اس کہاوت کو؟ نہیں سمجھے؟ میں دوبارہ سمجھاتا ہوں، جیسا برتا باپ گھر ویسا برتا آپ گھر۔ اس کا مطلب سامعین یہ ہے کہ لڑکی جب شادی سے پہلے اپنے گھر پہ رہتی ہے، جیسے اپنے ماں باپ کے، اپنے والدین کے، اپنے ماتا پتا کے حالات دیکھتی ہے، لڑائی جھگڑے دیکھتی ہے، ان کی گالی گلوچ دیکھتی ہے، تو اب وہ لڑکی سسرال جاتی ہے، سسرال چلی گئی،
ایک بار رہی، 2 بار رہی، 3 بار رہی، 4 بار رہی، اب وہ کیا کرے گی؟ اس کی چونکہ اس کی عادت پیچھے سے پکی ہوئی ہے، اس کی عادت پیچھے سے پکی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ پیچھے اس نے ماں باپ کی گالی گلوچ سنی ہے، جھگڑے دیکھے ہیں، سب کچھ دیکھا ہے. تو اب وہ سسرال میں آ کے کیا کرے گی؟ آپ بتاؤ مجھے کیا کرے گی سسرال میں؟ اب پتہ چلا کہ سسرال میں بھی وہی حال ہے. اب ادھر تو وہ دیکھ رہی تھی، ادھر تو وہ دیکھ رہی تھی، لیکن ادھر تو اس کو استعمال کرنے میں آ رہا ہے. ادھر آنکھوں سے پراپر نہیں دیکھ رہی، تو اب وہ کیا کرے گی؟ وہ اسی چیز کو کرتی رہے گی جو وہ دیکھ رہی ہے. جی ہمانشو شرما جی، جی بالکل سر، آپ بھی یہ بتانے والے تھے. میں تھوڑا سا کمنٹ پڑھ لیتا ہوں آپ سے بھی کا، میرے کس بھائی نے کیا کمنٹ کیا ہے میرے ساتھ. ہمانشو جی لکھتے ہیں بالکل صحیح ہے، بہت رائٹ، بالکل. ہمارے ہمانشو جی 100% کریکٹ دے رہے ہیں ہمیں. علم کلاس جی دل بھیج رہے ہیں، بہت بہت شکریہ. اس کے بعد جی، ارے سر، ارے سر اور جا رہے ہیں کون؟ کیوں سر پتہ نہیں میرے کو، بار سے وہ سب کیوں جا رہے ہیں، یہ تو میں بھی نہیں جانتا ہوں کہ کیوں جا رہے ہیں. لیکن یہ کہ جو جن کو اچھا لگ رہا ہے وہ تو لگے رہیں گے، لیکن جن کو غلط لگ رہا ہے وہ تو جائیں گے نا. جو میں نے ابھی بتایا تھا کچھ ٹائم پہلے کہ سچ بات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے. سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. یہ کسی شاعر کا شعر ہے. اس شاعر کا تو میرا نام یاد نہیں ہے، لیکن میں اس چیز کی معافی چاہوں گا. بس میں اتنا کہوں گا کہ جو سمجھ سمجھ کر نہ سمجھ ہے، جو سمجھ سمجھ کر نہ سمجھ ہے، میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے. تو سامعین، میں بتا رہا تھا کہ جب ہمارا بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، 5 سال کا ہوتا ہے، 6 سال کا ہوتا ہے یا 7 سال کا ہوتا ہے، تو ہمیں اس اپنے بچے کو اچھی باتیں بتانی چاہیے. یہ اچھی باتیں کسی کالج میں نہیں سکھائی جاتی ہیں، کسی اسکول میں نہیں سکھائی جاتی ہیں، کسی مدرسے میں نہیں سکھائی جاتی ہیں. یہ اچھی باتیں اپنے بچے کو ماں خود سکھاتی ہے. کتابوں کے اندر آیا ہے کہ سب سے پہلا اسکول، سب سے بڑا کالج، سب سے بڑا مدرسہ، سب سے بڑا مکتب، سب سے بڑا اسکول جو ہے ماں کی گود ہوتی ہے. کیونکہ ماں دودھ پلاتی ہے، بچے کو گود میں لے کر کے پلاتی ہے. ماں جب کچھ کام کرتی ہے تو بچے کو گود میں لے کر کرتی ہے. تو سامعین، بچے کی پہلی گود ماں ہے. ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو صحیح تربیت دے، صحیح باتیں سکھائے، صحیح باتیں سکھائے اپنے بچوں کو. اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح باتیں سکھائیں گے تو وہ صحیح کرتا رہے گا، اور اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح باتیں نہیں سکھائیں گے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا. جیسا آپ چاہو وہ ویسا نہیں بن سکے گا. جی ہمانشو جی، سب کا ساتھ سب کا وکاس، سب کا ساتھ سب کا وکاس. ہمانشو جی، آپ کے سوال کا جواب میرے پاس ہے. قاعدے میں رہو گے تو فائدے میں رہو گے، قاعدے میں رہو گے تو فائدے میں رہو گے، نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے، نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے. تو سامعین، خیر میں کمنٹ کے اوپر چلا گیا.
تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا بات بتاتا ہوں، چھوٹی سی بات ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بچہ 7 سے 7 سال کا ہوتا ہے تو ہمیں اسے عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ مسجد جائے، وہ جس مذہب سے بھی ہے وہ اپنے ہر دھارمک استھل پر جائے۔ ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو لے کے جائے، اپنے ساتھ لے کے جائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو حکم دیا جائے، اب اس کو لے کر کے نہیں جایا جائے، اب اس کو حکم دیا جائے۔ لیکن آپ جانتے ہو اگر ہم نے حکم دیا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ جانتے ہو نا؟ کمنٹ میں بتاؤ کیا ہو سکتا ہے اگر ہم حکم دیں گے تو سامعین میرا یہی تک میں آپ سب سے ودا چاہوں گا۔ باتوں میں پتہ نہیں چلا، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ میں 10 منٹ کے بعد پھر لائیو آؤں گا، میں پھر آپ سب سے بات کروں گا۔ صرف 10 منٹ کے بعد میں دوبارہ لائیو آؤں گا، اسی چینل پر لائیو آؤں گا۔ میں آپ سب سے اپیل کروں گا کہ اس دوسری جو ویڈیو ہوگی آپ اس کو دوبارہ جو ہے جڑے، اور جن کا بھی جو کوشچن ہے وہ ایک بار گروپ میں آ کر کے اپنا سوال جواب کر سکتے ہیں، پلیز گروپ میں آ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔